بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمسہ علی حاضر خدمت ہے۔ عورت اور سیاست اور اس کا جو میرا جو نظریہ، جس نظریے سے میں دیکھ رہی ہوں، وہ میرا ہے قرآنی معاشرے میں عورت کی کیا، اس کا کیا مقام ہے۔ تو میں نے پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ کس طرح عورتوں کو پریشرائز کر کے، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، ہم اس کو وہ عورت بنا دیتے ہیں جو کہ صرف زیور پہن کے مردوں کو یا معاشرے کو خوش کرتی ہے، اور وہ جھگڑے کے وقت بات نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کو اتنی نالج نہیں ہوتی، اس کو اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ کسی چیز میں حصہ لے کے اس کے بارے میں صحیح یا غلط کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس طرح کی خواتین کو قرآن کریم نے بہت کنڈیم کیا، اور اس میں معاشرے کو ٹھہرایا، الزام دیا معاشرے پہ کہ آپ یہ معاشرے کی وجہ سے عورت جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے جیسے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جی وہ فیمنسٹ ہے، یعنی کہ انہوں نے خواتین کے بارے میں اتنی خواتین کو مضبوط کرنے کے لیے اتنی باتیں کی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اتنا زیادہ اہتمام ہے اس بات کا کہ وہ بہت سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل، کیونکہ خواتین کی پارٹیسپیشن، ان کی شرکت کے بغیر کوئی بھی معاشرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں واضح بتایا کہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی کس طرح سے اٹھایا ہے کہ سورہ نحل ہے، یہ چھٹا سورہ نحل نہیں ہے، یہ ہے سورہ الانعام۔ سورہ الانعام ہے چھٹا سورہ، 6 سورہ ہے قرآن کریم کا، اور اس کی جو آیت ہے وہ 139 آیت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو مرد لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو کسی اس کے کیٹل کے جو پیٹ میں جو کوئی بچہ ہے، اگر تو وہ زندہ پیدا ہوگا تو ہم اس کو کھائیں گے، ہم اس کو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر وہ بچہ اس کا جو کیٹل ہے اس کا بچہ اگر وہ مردہ پیدا ہوگا تو اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ ڈسکریمنیشن ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ڈسکریمنیشن کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا عورت کا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی عورت بننے کا یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کیسی ہم عورتیں بنیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط بات ہے، اور میں اس کا عنقریب ان سے اس کا حساب لوں گا۔ تو یعنی کہ چھوٹی سا جو امتیاز ہے خواتین کے خلاف، یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ بھی قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی باتیں پسند نہیں ہے۔ ہم ہر بات میں کہتے ہیں جی یہ عورت کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی، یہاں جا سکتی ہے، وہاں نہیں جا سکتی۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کو بہت اوپنلی بڑا کنڈیم کیا کہ اس طرح کا رویہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ عورت کا مقام اگر آپ دیکھیں کہ کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں دنیا میں جب کوئی مرد بہت زیادہ کوئی محنت کرتا ہے، بہت مشکل کام کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی میرے تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، یعنی کہ بہت جو انتہا ہے نا کسی چیز کی، جب وہ کوئی انتہا کی محنت کرتا ہے تو وہ یہ ہمیشہ اس کا یہ ایک انگریزی میں بھی ہے کہ یہ میرا بلڈ اینڈ سویٹ کا میرا جو ہے یہ ہے، میری یہ کمائی ہے، ارننگ ہے، اور اردو میں بھی ہماری زبان میں بھی یہ خون اور پسینے کی کمائی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی بڑی اصطلاح ہے، جو کہ یعنی کہ سب سے آخر اصطلاح ہے کسی بھی محنت کی یا کسی بھی بڑا کام کرنے کی، تو آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب پیدائش ہوتی ہے، تو وہاں آپ کو خون بھی نظر آتا ہے، آپ کو پسینہ بھی نظر آتا ہے، یعنی کہ عورت کی یہ جو لیبر کی یہ جو اس کے سارا جو یہ پروسیس میں سے وہ گزرتی ہے، وہ خون اور پسینہ ادھر سے اصطلاح لے کے مردوں نے اپنے طاقتور ترین مرد جب بہت ہی کوئی مشکل کام کرتے ہیں تو وہ اس کو خون اور پسینے کی کہتے ہیں جی ہماری کمائی ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ عورت سے ہی ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ہمیں اگر خون پسینہ کہیں نظر آتا ہے اکٹھا تو وہ وہیں پہ نظر آتا ہے جب کہ ولادت ہو رہی ہوتی ہے، جب عورت جو ہے وہ درد ذہ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے عورت کا کہ، اور وہی اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس کا وہ صحیح مقام ملے، کیونکہ اللہ کا جو جتنا بھی پیغام ہے، جو اس کی تحریک ہے، وہ اسی طرح پوری ہوگی جب کہ عورت اور مرد شانہ بشانہ اپنے معاشرے میں اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں اور نہی عن المنکر سے روکتے ہیں، یعنی کہ عورت اور مرد دونوں۔ اور پھر بعد میں ایک نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح باقی کے فرائض ہیں مذہبی، اسی طرح کا یہ بہت بڑا فرض ہے عورتوں کا سیاست میں حصہ لے کے حکمرانی میں آنا اور اچھے کام
تبھی وہ جو ہے جس طرح سے عورتیں یہ اچھے کام کے لیے ایک کام کر سکتی ہیں اور برے کام سے منع کر سکتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ شاید مردوں میں بھی وہ گنجائش نہ ہو۔ میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اگزامپل دوں گی خواتین کا کہ وہ کس طرح انہوں نے قرآنک سوسائٹی میں ہمیں کس طرح کی خواتین نظر آتی ہیں سیاست میں اور حکومت میں۔ بہت شکریہ۔